کانٹرڈکشن صاحب وجہ موضوع جو ہے ہمارا اس وقت موضوع یہ چل رہا ہے کہ وہی باتیں ہیں کم و بیش جو یہ کر رہے ہیں وہی باتیں آپ کرتے ہیں کہ جو ہماری مذہبی پلس پولیٹیکل پارٹیز جو مذہبی جماعتیں سیاست میں ہیں بہت سی ایسی جماعتیں لائک جیسے جماعت اسلامی ہے ان کی مثال لیں ان میں موروثیت نہیں ہے ان کے اندر میرٹ بھی ہے کہیں نہ کہیں ہمیں کریکٹر بھی نظر آتا ہے لیکن من حیث مجموعی مذہبی جماعتیں ہمارے ملک میں گو کہ ہمارا آئین اسلامی ہے اس کے علاوہ ہمارے لوگ مسلمان ہیں ملک اسلامی کیا وجہ ہے کہ یہ ناکام اس طریقے سے کیوں ہیں کہ ایک حکمرانی طرز ان کو ووٹ نہیں پڑتے اقتدار میں نہیں آ پاتے ہیں؟ سر میں نے آپ کو 3-4 دنوں سے کہہ رہا ہوں انسپریشن کریڈیبلٹی اور گین نواز شریف زرداری الطاف حسین عمران خان گین دیتے ہیں they do not have the credibility everybody knows مگر گین کے پیچھے مجبوراً لوگ آتے ہیں اسلام جو ہے قرآن جو ہے اس کے نام کے اوپر آپ کو انسپریشن اور کریڈیبلٹی دونوں دینی چاہیے تھی کریڈیبلٹی دونوں نہیں دے رہے گین تو جماعت اسلامی بھی وہی دے گی کہ ووٹ دیں گے تو کیا فائدہ ہوگا سڑکیں پکی ہوں گی اور ٹیکس کم ہوگا اور نوکریاں ملے سلوگن از pretty much the same مگر جماعت اسلامی میں یا کسی اور جماعت میں فرق یہ ہونا چاہیے تھا کہ جماعت اسلامی تفہیم القرآن کے اوپر اسٹیبلش ہوتی سید ابو العلا مودودی is the biggest name that ever happened to this region if not the world I rate him more than Allama Iqbal as a philosopher as a mufakkir I rate him more than any other person of his time actually نا میں کون ہوتا ہوں آپ دنیا سے خود دیکھ لیں ریٹنگ وہ ان کے سوچ تھی کیا وہ چاہ کیا ان کا ویژن ہے کیا اب جب سید قطب کو اٹرنی جنرل آف ایجپٹ نے بلایا تھا نا لاسٹ ڈیسیجن کے لیے تو انہوں نے پتہ کہا تھا کہ تم سید ابو العلا مودودی کی کاپی پیسٹ کرتے رہے ہو تمہاری اپنی کوئی سوچ نہیں ہے ہمارا ویژن پوری دنیا کو ہمارے بندے کا ویژن پوری دنیا کو چینج کر رہا تھا اور جماعت اسلامی کے اوپر نہیں افیکٹ اس کا آ رہا تو پھر مسئلہ ہمارے اس سیٹ اپ کا ہی ہے ایون دو جماعت اسلامی 100% صحیح کہتے ہیں لوگ کہ ادھر کوئی باپ بیٹا نہیں چلے گا ترکے میں نہیں آتی کسی کو سیٹ صحیح کہہ رہے ہیں وہ واحد جماعت ہے ہمیں ترکے میں نہیں آتی بائی دا وے ایم کیو میں بھی ترکے میں نہیں آتی بٹ what I'm saying is that's not gonna be enough نا نہیں چلا نا مسلمانوں کو اسلام نظر نہیں آیا اس لیے نہیں کہ اس میں ہے نہیں وہ انسپریشن کی جو دیکھیں سید منور حسن دا بگیسٹ ڈائمنڈ آف آر ٹائم اس کی سب سے کم ٹینیور کیوں ہے جماعت اسلامی میں کیوں ہے جماعت اسلامی کا اس کرنٹ سٹرکچر اس ہیرے کو برداشت نہیں کر سکا اچھا he was too honest too brutal too candid and he was cutting through the fluff and the clutter وہ ابو العلا مودودی کا بیسٹ اسپیسیمن اس وقت ہمارے ٹائم پہ تھا میں نے تو نہیں مودودی صاحب کو دیکھا I'm not old enough but I am old enough to know سید منور حسن اچھا اس کا سوال تو یہ اور ہم saying کہ سید منور حسن بھی جماعت اسلامی سے ہی پروڈیوس ہوئے ایسے مگر میں منصورہ گیا ہوں ابھی جماعت اسلامی کے اس پہ آپ کے جو میڈیا سینٹر ہے بیکاز میں سینٹر مشتاق صاحب کے ساتھ آئی واز you know really supporting his and his wife's stand for Palestine جماعت اسلامی کو میں نے بلاتا رہا کہ کدھر ہے جماعت اسلامی اکیلا کیوں چھوڑ دی ہماری بہن کو ان کی جو زوجہ ہیں جو منور سینٹر مشتاق کی جو بیگم ہے حمیرہ تو آئی وینٹ دیئر میں پروٹیسٹ والا بندہ نہیں ہوں میری موومنٹ ہی ساری پروٹیسٹ کے خلاف ہے کہ مسلمان پروٹیسٹ نہیں کرے گا کبھی مسلمان کام کرے گا ٹھیک ہے مسلمان سیاست کرے گا سو آئی وینٹ دیئر the first ever protest I ever went to ڈی چوک پہ کھڑے ہو کے آئی کالڈ ان کے ویئر از دا مسلم بردرہڈ آف جماعت اسلامی کی بچی یہاں پہ کھڑی ہے باقی سارے آگے جماعت اسلامی کیوں نہیں آئی دین دے کالڈ می ان منصورہ اینڈ سلمان صاحب ہیڈ اے ویری ڈیٹیل سیشن ود می کہ آپ نے کیوں کال آؤٹ کیا جماعت اسلامی کو اور میں شاک میں چلا گیا بہرحال میں نے 1.5 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ کی ادھر انہوں نے وہ پوڈ کاسٹ ہی سیل کر دی وہ پوڈ کاسٹ جماعت اسلامی کے اس وقت کے کرنٹ سسٹم کو ہضم ہی نہیں ہوئی حالانکہ میں نے کوئی اتنی سمپل سی باتیں پوچھی ہوئی اور کی ہوئی اس میں کوئی کانٹروورشل کوئی بات نہیں ہے بٹ دے آر اسکیئرڈ وے مور اسکیئرڈ دین اینی مسلم لیگ اور پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی اور ایور یہ اسلام کے نام والی جماعت ہے جبران بھائی اس کا جواب تو آپ ہی دے سکتے ہیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں اپنے تجربے سے سنا ہی نہیں I am the victim of the current inferior psychology of جماعت اسلامی that's why I'm saying میں اس ظاہر ہے وسعت یہ دو چیزیں کیوں آپ کو کیوں آپ پہلی بار میری ملاقات ہوئی میں مودودی صاحب کا سب سے بڑا فالوور اسٹوڈنٹ ہوں تفہیم القرآن کی پروجیکشن میری لائف کا مقصد ہے اور میں منصورہ میں بیٹھا ہوں اور مجھے میری پوڈ کاسٹ نہیں پمپ کی جا سکتی سوچیں کوئی بہت بڑا ڈیفیکٹ ہے کہ نہیں
جواب میں نے آپ کو ٹی آر پی نہیں دینی آج. نہیں ہمیں جواب پوری چاہیے. بات سنوں گا اور پھر پورا جواب دوں گا بالکل. انشاءاللہ. مجھ میں اتنا حوصلہ ہے الحمدللہ, اور یہ میری پارٹی ہی کی تربیت ہے کہ میں پوری بات سنوں اور پھر پوری بات کا جواب دوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا مودودی کی جو تفہیم القرآن ہے اس کا جو پورا, آپ کو اگر مولانا مودودی کی ہسٹری اگر ہم بتائیں تو یہ جو پریمبل پاس ہوئی تھی, مولانا جیل میں تھے اس وقت, اور اس کی پریمبل جو ہے 1949 میں مولانا مودودی کو جیل میں بھجوائی گئی تھی, اور مولانا مودودی نے پھر 1953 میں ان کو سزائے موت ہوئی مسئلہ قادیانیت لکھنے پہ, جو آج ختم نبوت کے بہت سارے لوگ اس کو کلیم کرتے ہیں. وہ 1953 میں, اور کہا گیا کہ معافی نامہ لکھ دو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے کہا جاؤ, معافی اللہ تعالیٰ مارتا ہے, انسان نہیں مارتا. پھر 1956 میں آئین پاس ہوا, اور 1957 میں مولانا مودودی نے جماعت اسلامی کا ایک تاریخی اجتماع ماچھی گوٹ پر بلایا, اور اس کے اندر پوری جو جماعت اسلامی کی پچھلی سٹرگل تھی اور آئندہ کا, وہ پوری ایک کتاب موجود ہے تحریک اسلامی کا آئندہ عمل, میں ساحل بھائی کو بھی وہ تحفتاً انشاءاللہ دوں گا. اس کے اندر مولانا مودودی نے 3 دن تک بحث کروائی. یہ وہ حصہ ہے جماعت کا جس کے بعد مولانا امین احسن اصلاحی اور کچھ لوگ پہ جماعت سے جنہوں نے راستہ, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, راستہ جدا کیا. اس میں مولانا مودودی نے 3 دن کہا کہ آپ اپنا, کیونکہ جماعت اسلامی کے اندر ایسا نہیں ہے کہ میں آخری بات کا جواب پہلے دے دیتا ہوں کہ میں ساحل بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ضرور جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر میں ہیں, میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کا ہوسٹ بنوں گا, اور جو آپ کی تھاٹس ہوں گی انفلٹرڈ میں انشاءاللہ اس کو پبلک کروں گا, میں یہ وعدہ کروں گا. اچھا, اب آ جاتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے ٹالرنس لیول کی. مولانا مودودی نے 3 دن لوگوں کو کہا کہ بولو, بات کرو, آپ کیا چاہتے ہو. لوگوں کا اختلاف یہی تھا کہ جماعت اسلامی ایک اصلاحی جماعت ہے, اسے انتخابات میں نہیں آنا چاہیے. مولانا مودودی کا یہ موقف تھا کہ اقامت دین, جس کی پولیٹیکل ساری اس کی بات ساحل بھائی بھی کرتے ہیں, اس کا طریقہ اب یہی ہے کہ ہم انتخابات کے اندر اتریں اور رایامہ کو ہموار کرتے ہوئے ووٹ کے ذریعے تبدیلی لائیں. دیکھیں نا, ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بندوق اٹھا لیں. مولانا مودودی نے جماعت اسلامی کے منشور میں, دستور میں, آئین میں یہ طے کر دیا کہ ہم کسی زیر زمین سرگرمی کو سپورٹ نہیں کریں گے. جو ہوگا برسر زمین ہوگا, لوگوں کے سامنے ہوگا. تو ہم لوگوں کی رایامہ کو ہموار کریں گے, اور اس کے 4 پوائنٹس طے ہیں جماعت اسلامی کے. بندگان خدا کو دین کی دعوت, جو مسلمان ہیں انہی کو اللہ کی طرف, ان کی بندگی کی طرف دعوت. اس کے بعد تطہیر افکار, لوگوں کی کریکٹر بلڈنگ کرنا. اس کے بعد اصلاح معاشرہ, یعنی لوگوں کی اس سوسائٹی میں اس کا رنگ نظر آئے. اور چوتھی چیز ہے انقلاب قیادت, یعنی آپ جو اقتدار ہے اس تک پہنچے, اس کو چینج کریں, انقلاب قیادت. یہ وہ 4 پوائنٹ ایجنڈا ہے جو مولانا مودودی نے دیا. ہم اس کو یاد کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, اس پہ اسٹڈی سرکل کرتے ہیں, لوگوں کو سکھاتے ہیں. میں نہیں جانتا کہ وہ ساحل بھائی نے کہاں سے اس کو مطلب ایکسٹریکٹ کیا ہے کہ مولانا مودودی جو ہے اس کو جماعت اسلامی نے چھوڑ دیا. ہرگز ایسا نہیں ہے. منور حسن کی, اچھا میں مولانا مودودی کی آپ نے سٹارٹ, اچھا منور حسن صاحب کی اگر میں بات کروں تو منور حسن صاحب کو ہم نے دیکھا ہے, ان کو, وہ واحد بندے ہیں, میں اپنی اگر پرسنل بات کروں, کہ جن کے ساتھ مجھے تصویر کھنچانے کا, ہم جمعیت میں تھے تو ہمیں شوق تھا کہ منور صاحب کے ساتھ کبھی تصویر اتر جائے. اور ہمارے والد صاحب کے ساتھ ان کا بہت پیار اور محبت کا تعلق تھا, اور جہاں وہ موجود ہوتے تھے وہاں پہ ہم پہ ویسے ہی ایک ایمانی کیفیت ہوتی تھی. منور حسن صاحب جو دوسری بار امیر منتخب نہیں ہوئے, اسی کی بات کر رہے ہیں ساحل بھائی, اس کی وجہ یہ نہیں کہ جماعت نے انہیں ڈائجسٹ نہیں کیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی صحت کی کنڈیشن ایسی تھی کہ منور حسن صاحب, ہم نے خود اسلامی جمعیت طلبہ کا اجتماع ارکان تھا, ہم نے ان کو بلایا, اور منور حسن صاحب یعنی رکعت بھول گئے پڑھاتے ہوئے, تو انہوں نے پھر سلام پھیر کے کہا کہ یار میں نہیں کنٹینیو کر سکتا, کوئی اور امامت کروائے. یعنی یہ ان کی ہیلتھ کی ایسی کنڈیشن تھی, ورنہ جماعت اسلامی اپنے امیر کے پیچھے, یعنی جماعت اسلامی کا ڈسپلن کوئی میچ کر سکتا ہے. یعنی جماعت اسلامی نے جو اس کے امیر نے طے کر دینا ہے وہ پھر اس کے پیچھے پوری یکسوئی کے ساتھ چلتے ہیں, اور جیسے منور حسن صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ویسے ہی باقی عمرہ کے, اور ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کل سراج الحق صاحب تھے, آج حافظ. اچھا یہ تو وہ بات ہوگی, اس کے بعد کا ایڈریس کر دیں, اس کے بعد ساحل بھائی کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کہا کہ ہی واز بیکنگ سینیٹر مشتاق اور ان کی پارٹی, تو وہاں پہ کیوں جماعت اسلامی, بات تو ٹھیک ہے, فلسطین کا ایشو تھا. دیکھیں جماعت اسلامی ہمیشہ کوئی بھی جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کرے یا کسی بھی پلیٹ فارم سے کرے, فلسطین کے کاز پہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں, جو ہم تعاون کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے کہ وہاں پہ ہم نے انہیں تنہا چھوڑا. جتنی بار وہ گرفتار ہوئے, کس نے ان کی بیل کروائی؟ مطلب کوئی یہ لال پیلے نیلے وہ مہرنگ بلوچ آتی تھی. جماعت اسلامی کا امیر نصر اللہ رنداوا کھڑا ہوتا تھا, وہاں پہ میاں اسلم جا کر کے کھڑا ہوتا تھا. کسی ایک پوائنٹ پہ اگر کوئی کمی بھی رہ گئی ہے تو یار اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کر لیتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ جماعت اسلامی نے ان کی پشت پناہی نہیں کی. جماعت اسلامی نے ہر موقع کے اوپر باوجود اس کے
اب ظاہر ہے کہ وہ بات کرتے ہیں, ہمیں یہی ہدایت ہے کہ آپ اس کا ریبٹل, اس کا جواب نہ دیں, لیکن باوجود اس کے کہ وہ پسند نہیں کرتے تھے, وہ لوگوں سے ہاتھ سے مائک چھین لیتے تھے, وہ لوگ ہیں پیچھے ہو جو, تمہیں کس نے بلایا ہے, یہ امیر ضلع کو کہہ رہے ہیں, وہ اسلام آباد کے امیر ضلع کو, جو خود اپنی قیادت میں نوجوانوں کو, بچوں کو, بچیوں کو لے کر وہاں پہنچے, ان کے مائک چھین لیتے تھے. بہرحال یہ اگلی باتیں, لیکن جماعت اسلامی نے باوجود اس کے, وہ ان کو جتنا سپورٹ کر سکتے تھے, باوجود اس کے کہ وہ ڈسپلن سے نکل کے کام کر رہے تھے. جماعت اسلامی جو فلسطین کے لیے کر رہی تھی وہ لوگوں سے چھپا ہوا ہے. یعنی حماس کی قیادت, مجھے بتائیں کہ پوری دنیا میں جماعت اسلامی پاکستان کی قیادت سے زیادہ کس کے ساتھ رابطے میں ہے؟ حماس کی قیادت وہاں سے بتاتی ہے کہ ہماری کیا ڈیمانڈز ہیں, اینڈ وی پرفارم اکارڈنگ ٹو دیئر. یہ بات ٹھیک ہوئی, آپ نے صحیح کہا. اگر وہ بات آپ یقین کریں کہ منٹ ٹو منٹ رابطے میں ہوتے ہیں جماعت. جبران بھائی آپ کا ورژن آ گیا. ساحل بھائی بات وہی, آپ نے کہا کہ وہ چیز مذہبی جماعتوں میں, پھر ایک چیز کا تو کریڈٹ دیا جاتا ہے مذہبی جماعتوں کو نہ دے, بالکل اگر جماعت اسلامی کی بات کریں کہ پھر بھی اینگل دیکھیں, اینگل غلط لے رہے ہیں. میرے خیال سے الخدمت سے بڑا واقعہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بھی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے لوگوں کے سامنے مثال بنائے کہ ایکٹیویزم میں کیسے آتے ہیں اور اللہ کے لیے کام کرنے کی ایک آرگنائزیشن اتنی ٹرانسپیرنٹ. اس سے, اور میرے پاس جب بھی کوئی موقع آتا ہے نا کہ فلسطین کے لیے کوئی بتائیں ہمیں, میں الخدمت کا ہی نمبر دیتا ہوں. خود بھی آپ وہیں پہ ڈونیٹ کریں. آئی ایم دا بگیسٹ پرپوننٹ آف الخدمت. میں خالی فلسطین کے مشن کو نہیں, ان کے ہر طریقے کے مشن کو, الخدمت کو بچپن سے جانتا ہوں. آئی نو راؤ رشید احمد خان از لائک مائی فادر. ہی امیر تھے اس وقت راولپنڈی میں, ان کے تھرو ہم الخدمت کو اندر باہر سے جانتے تھے کس طریقے سے الخدمت کام کر رہی ہے. جمعیت another asset of Pakistan.